کہ امن اور روزگار یہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں کی دو عظیم نعمتیں ہیں، اور جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی یہ نعمتیں عطا فرما دے تو اس قوم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی میں اضافہ کرنا چاہیے، ورنہ جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ یہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ وہ امن کی جگہ خوف ان کو دے سکتا ہے کہ وہ پھر اپنی جان کے حوالے سے بدامنی کا شکار ہوں گے، اپنے مال کے بارے میں خوف کا شکار ہوں گے، تو امن کو بدامنی سے تبدیل کر دے گا اور روزگار کو بے روزگاری سے تبدیل کر دے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ جل جلالہ ایک قوم کا ذکر کرتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے ایک بستی کی مثال تمہیں دیتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ قوم بڑی پرامن تھی، بہت مطمئن تھی، اللہ نے انہیں امن کی نعمت عطا کی تھی، چنانچہ وہ اپنے مال کے بارے میں مطمئن تھے کہ ہمارا مال کوئی چھینے گا نہیں، چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں ہوگا، اپنے جان کے حوالے سے مطمئن تھے، تو بڑی پرامن اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان پر ہر طرف سے رزق گویا کہ ٹوٹا ہوا برس رہا تھا، چاروں طرف سے ان پر رزق برس رہا تھا۔ تو یہ دو نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی تھی، امن ان کے معاشرے میں تھا اور روزگار ان کے معاشرے میں تھا کہ روزگار کی فراوانی ہے، رزق کی کثرت ہے، اور وہ مطمئن ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب جب اللہ نے یہ دو نعمتیں انہیں عطا کی تھی تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے، لیکن ہوا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کے عمل کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، کہ کہاں رزق برس رہا ہے، خوشحال ہیں، اور کہاں اب بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یعنی جیسے لباس انسان کو چمٹا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے انسان کے ساتھ، انسان کو لباس ڈھانپ کے رکھتا ہے، اسی طرح اللہ نے اس ناشکری اور نافرمان قوم پر بھوک کو مسلط کر دیا کہ چاروں طرف بھوک نے ڈیرے ڈال دیے، کہاں پہلے فراوانی اور کہاں اب ہر طرف غربت اور افلاس، اور کہاں پہلے پرامن مطمئن اور کہاں ابھی خوف کا لباس کہ بدامنی کا شکار ہیں، اندیشے ہیں، وساوس ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی ناشکری قوم کو یہ دو عظیم نعمتیں نہیں دیتا، امن اور روزگار کی۔ ایک جگہ قرآن کریم میں قوم سبا کا ذکر ہے، تو یہ قوم سبا ایک قوم گزری ہے کہ یہ یمن میں ایسی جگہ آباد تھے کہ ان کے دونوں طرف پہاڑ تھے، اور پہلی صورتحال یہ تھی کہ پہاڑ سے چشموں کا، ندی نالوں کا پانی آتا تھا، دریا بھی تھے، کبھی بارش برس جاتی تو طغیانی ہوتی، سیلاب آتا، تو ایک بادشاہ نے جو اسی علاقے کا بادشاہ تھا اس نے ایک بڑا بند بنوایا، تو تاریخی کتابوں میں اسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس نے ایک بند بنوایا، اور اس بند کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو ندی نالے آتے تھے، طغیانی ہوتی تھی، وہ سارا پانی ایک جگہ محفوظ ہو گیا، اور اس بند میں 3 دروازے بنائے گئے۔ چنانچہ انہیں جب ضرورت پڑتی تو ایک دروازہ بند کا کھول دیتے اور پانی آ کے ان کے کھیتوں کو، باغات کو سیراب کرتا، پھر اگلا دروازہ کھولتے، پھر تیسرا دروازہ کھولتے، اور اس بند کے نیچے انہوں نے ایک عظیم الشان تالاب بنایا ہوا تھا، اس سے نہریں اور نالے نکلتے تھے، اور ان کے دونوں طرف پہاڑوں کے اوپر باغات تھے، اور یہی ندی نالے ان کے باغات کو سیراب کرتے تھے، اور اتنا ماحول صحت افزا تھا ان کا کہ ان کے ہاں زہریلے کیڑے مکوڑوں کا وجود نہیں تھا۔ ایسا خوبصورت ماحول اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور باغات کی اس قدر کثرت تھی کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اپنے سر کے اوپر خالی ٹوکری رکھ کے نکلتی
تو تھوڑا ہی فاصلہ وہ طے کرتی کہ اس کی ٹوکری جو خالی ہوتی تھی وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی، چونکہ راستے کے دونوں طرف درخت تھے، درختوں سے پھل خود بخود گرتے تھے، اس قدر پھلدار درخت تھے کہ خود بخود پھل گرا کرتے تھے، آپ کو پھل کھانے کے لیے توڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ انہیں اس طریقے سے خود بخود پھل میسر ہوتے تھے۔ تو اس قوم میں اللہ نے 13 انبیاء بھیجے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنی شاندار نعمتیں عطا کی تھی کہ پرامن ہیں، مطمئن ہیں، رزق ان کو مل رہا ہے، ماحول ان کا صحت افزا ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے، لیکن ہوا یہ کہ 13 انبیاء کرام کی بعثت کے باوجود انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بند کو ان کے اوپر توڑ دیا۔ وہ جو بند ان کے لیے حفاظت کا ضامن تھا، وہی بند ان کے لیے عذاب بن کے ان کے اوپر ٹوٹا، چنانچہ بند میں سوراخ ہوا اور وہ پانی ان کے اوپر سیلاب بن کے مسلط ہوا، ان کا وہ شہر بھی تباہ ہوا، ان کے باغات بھی برباد ہوئے، اور بہت سارے لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی کر کے عرب کے مختلف خطوں میں جا کر بسنا پڑا۔ تو یہ مختلف مثالیں قرآن کریم سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ان تمام مثالوں کا، واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ امن اور روزگار، امن اور معاشی خوشحالی اور فراوانی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اسی قوم کو دیتے ہیں جو شکر گزار ہوتی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ قرآن کریم